بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میری بابت آسٹریلیا کی جانب سے خوش آمدید۔ کیو این اے سیشن ود حسن الیاس میں سال کے پہلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جی پہلا سوال آیا ہے اسد مرزا صاحب کی طرف سے۔ اسد صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز۔ یس سر حسن، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب، آپ کی دعائیں سب خیر عافیت۔ اچھا حسن، میرا سوال آج کے جو بھی حالات ہیں اس کے ریفرنس میں ہے۔ دو میرے ریلیٹڈ سوال ہیں ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ، کہ وہ جو آج کل کے حالات کے حساب سے، میں اگر تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو آپ کا رائے جاننا چاہوں گا کہ سورہ شورا کی آیت 38 میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کو نظام دیا کہ بھئی آپ کنسلٹیشن سے الیکٹ کریں اور شورا کا ایک نظام ہو، جو کہ پریٹی مچ ڈیموکریسی، جو میری لٹل انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈیموکریٹک سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ بات تھی تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا جو زمانہ آیا اور کئی سالوں تک کافی خلیفہ آتے رہے، تو کیا مسلمانوں نے اس چیز کو فالو نہیں کیا، یا کس طرح فالو کیا؟ ایک تو یہ مجھے سمجھنا ہے۔ پھر جو زوال ہوا مسلمانوں کا کئی سالوں بعد، کیا یہ اس نظام کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے ہوا یا کوئی اور ریزن تھا؟ کیونکہ ایک عروج بھی تو تھا ایک دور میں، تو کیا خلفا کے ٹائپ آف سسٹم میں عروج بھی رہا؟ تو ایک تو زوال پہ اس کا امپیکٹ ہے کیا، کس طریقے سے چل رہے تھے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب قیامت تک ہم جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عیسائیوں کا غلبہ رہے گا پوری دنیا کے اوپر، تو آج اگر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم یونائٹ ہو کے دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائیں، کیا اس چیز کو اکاؤنٹ فار نہیں کرتے؟ یہ دو سوال ہے۔ جی جناب، دیکھیے ہمارے دین میں جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں وہ دو نوعیتوں کی ہدایات ہیں۔ ایک ہدایت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ میں بطور انسان دنیا میں آیا ہوں، تو اب میرا ایک خالق ہے، خالق کے ساتھ میرا براہ راست تنہا تعلق ہوگا، تو شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے انسان سے لے کر دنیا میں آخری انسان جو تشریف لائے گا، اس کے لیے یکساں ہدایت ہے کہ اس نے ان مبادی کے اندر کوئی انحراف پیدا نہیں کرنا۔ بنیادی جو دین کے مبادی ہیں، وہ توحید کا تصور ہے، وہ آخرت کا تصور ہے، وہ کتابیں آتی ہیں تو نبوت کا تصور ہے، تو ان میں تو کوئی تبدیلی، کوئی انحراف پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسی ہدایات ہیں جو اٹل ہیں، جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک دوسری نوعیت کی ہدایات دین کی وہ ہوتی ہیں جو انسان کے تمدن اور اس کی صورتحال کی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے دین کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن مجید بھی بتاتا ہے، باقی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ یہی آتی رہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہی تمہارا الہ رب مالک ہے، اور اس کی بندگی کرو۔ پورا تصور تھا نماز روزے زکوٰۃ کا۔ لیکن سوسائٹی سے متعلق یا ریاست سے متعلق یا اسٹیٹ سے متعلق جو احکامات ہیں، وہ پہلی دفعہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیے جس وقت اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر ایک قوم کی باقاعدہ تشکیل کا منصوبہ بنایا۔ اس موقع پر پہلی دفعہ اجتماعی جو معاملات ہیں ان سے متعلق ہدایات دین نے دیں کہ بھئی اب معاشرہ بنے گا تو معاشرے نے سزائیں بھی دینی ہیں، تو سزائیں کیسے دینی ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کچھ احکامات ہوتے ہیں جن کا تعلق صورتحال سے نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں آپ نے فالو کرنے ہیں، وہ میرے وجود کی حقیقت سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اگر میں انسان ہوں تو میں نے شرک نہیں کرنا، میں نے دنیا میں رہنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ کچھ دین کی ہدایات وہ ہوتی ہیں جو سچویشن سے متعلق ہوتی ہیں۔ اب سچویشن سے متعلق ہدایات کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سچویشن پائی جائے گی، اس وقت اس ہدایت پر عمل درآمد کریں گے، میں کروں گا، سوسائٹی کرے گی، اور اس عمل درآمد میں بھی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کر دی ہے، اسی طرح ہم پر جمہوریت بھی فرض کر دی ہے، یا امرهم شورا بینہم بھی فرض کر دیا ہے، یا جس طرح ہم پر روزہ فرض کر دی اور شرک کی ممانعت کر دی ہے، تو اسی طرح سے ملوکیت کی بھی ممانعت کر دی ہے۔ جو سوسائٹی سے متعلق احکامات ہوتے ہیں ان پر چونکہ انسانوں نے عمل درآمد کرنا ہے، اور عمل درآمد کرنے کے لیے سوسائٹی کو سازگار بنانا ہے، اس کے لیے نظام بنانا ہے، اس کے لیے حالات میسر ہونے ہیں، تو اس میں پھر تدریج کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس میں دین کا بھی، یعنی اس کو بیان یوں کرنا چاہیے کہ دین کی منشا اور تقاضا تو یقینی طور پہ یہی ہے کہ امرهم شورا بینہم ہو، مسلمانوں کو جہاں پر اقتدار ملے وہ باہمی مشورے سے اپنے بڑے نزاعات کا فیصلہ کریں، عنان حکومت کے انعقاد کا فیصلہ کریں، اور باقی یہ ان کی صفت ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ دین نے بھی اس کو ایسے ہی بتایا ہے کہ امرهم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ان کے نظم اجتماعی کی ایک اساسی قدر کے طور پر اس کو متعارف کرایا ہے۔ اس کو کوئی ایمانیات کا، اس کو کوئی اخلاقیات کا مبادی
بنا کر پیش نہیں کیا. تو اس سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی جگہ پر اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا تو یہ دین کی بنیادی نظریات سے انحراف نہیں, یہ کوئی کفر شرک کی بحث نہیں ہو گئی. یعنی دین نے ایک ہمیں روڈ میپ دیا تھا, اس روڈ میپ کے لیے سوسائٹی ابھی اس درجے میں سازگار نہیں رہی, تو اس وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اس پس منظر میں اگر آپ اس کو رکھیں تو ہمارے صحابہ اکرام کے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ جس عہد میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہاں پر ایک نظام چل رہا ہے ملوکیت کا, اور قبائلی نوعیت کا تمدن ہے, اس کے اندر قبائل ہی اپنے زعما منتخب کر لیتے ہیں, وہ زعما مل کر کچھ بڑے علاقے کے زعیموں کو منتخب کر لیتے ہیں, اس سے وہاں کی سرداری کا تصور پیدا ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک بڑی تعداد یکجا ہو گئی ہے ایک دین کے ماننے والوں کی, ان کو طاقت بھی مل گئی, سرمایہ بھی مل گیا, ان کی افرادی قوت بھی بڑھ گئی, تو ایک نظام کی بنا رکھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, وہ جو بنا رکھی وہ اس ڈیموگرافک, اس زمان و مکان کی حد تک قابل عمل تھی اور قابل عمل رہی, آگے بھی قابل عمل ہو سکتی تھی اگر اس کے لیے سوسائٹی کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کرتی. مثال کے طور پہ سیدنا عمر کے زمانے تک آتے آتے سوسائٹی جتنی پھیل چکی تھی, مملکت جتنی وسیع ہو چکی تھی, اس کے اندر لازماً آپ کو لوگوں سے رائے لینے کا کوئی میکینزم تھا جو بنانا تھا. اگر آپ وہ میکینزم نہیں بنائیں گے تو دین کی اس ہدایت پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. اور یہ جو عمل درآمد نہ ہونا ہے, یہ جو لوگ جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کو کوئی اللہ کے رستے میں مستعجب یا ان کے سامنے جواب دہی کی جگہ پر یا کوئی گناہ کی جگہ پہ کھڑا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ ہدایات کنڈیشنل تھی. تو کنڈیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ رعایت ہوتی ہے. تو اگر صحابہ اکرام کے ہاں تیسرے خلیفہ کے بعد سے باقاعدہ نظام نہیں بن سکا اور نظام اپنی اصل کی طرف لوٹا, تو یہ کوئی دین کی ہدایت میں انحراف نہیں ہے. انہوں نے اصل کی طرف لوٹا کر بھی کوشش کی کہ اس کے قریب رہا جائے. یعنی جو انعقاد ہے وہ تو امرهم شورى بینہم کے ذریعے نہیں ہو سکے گا, تاہم یہ کہ جی باقی معاملات میں مشورے کرنے ہیں, باقی معاملات میں اس کا خیال رکھنا, اس کی پاسداری بڑی حد تک کی, لیکن وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے. اور کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ کوئی میکینزم ہمارے پاس زمین پہ موجود نہیں تھا. اور یہ میکینزم صرف اس دور کی بات نہیں ہے, دنیا میں بھی کہیں نہیں تھا اس وقت. یعنی لوگ مثالیں تو دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت قدیم زمانے سے ڈیموکریسی کی جو بنیادیں ہیں, سینٹ کا تصور ہے, یونان اور وہاں پر بھی ہو گیا تھا, لیکن اگر آپ ان کا موازنہ کریں مسلمانوں کی سلطنت سے جتنی وہ پھیل گئی تھی تو وہ کوئی موازنہ نہیں بنتا. یعنی ایک شہر کی حد تک تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے 4-5 براعظموں پہ پھیلی ہوئی ریاست, وہاں پہ نئی شامل ہونے والی یکجہتیاں ہیں, مختلف اقوام ہیں, ان کے ساتھ معاملات ہیں, معاہدات ہیں, ان کو اس سسٹم کا حصہ بنانا کہ سب کی برابر تصویب سے, استصواب سے, رائے سے, ووٹ سے یہ معاملہ ہوگا. تو یہ کام تو خود دنیا نے مسلمانوں کو تو ایک طرف رکھ دیں, کوئی 1100 سال کی ڈیولپمنٹ کے بعد کیا ہے. جو آپ کو ماڈرن الیکٹرول سسٹم نظر آتے ہیں, یہ خود مغرب میں جو نظر آتے ہیں وہ تو ابھی صدی, 1.5 صدی, 2 صدی کی پیداوار ہے. تو اس میں انسان وہاں پیچھے کھڑا ہوا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی اور اللہ تعالیٰ کو صحیح وقت پہ ہی ہدایت دینی چاہیے تھی, چونکہ آخری قرآن مجید کی ہدایت آ رہی تھی, اسی میں آپ کو یہ چیز بتانی چاہیے تھی. اس کے بعد انسانوں کے اوپر تھا. انسان اگر اپنے تمدن میں سوشل سائنسز کی ڈیولپمنٹ جلدی کر لیتے تو اس ہدایت پر عمل درآمد جلدی ہو جاتا. انہوں نے دیر سے کی, تو اب ہمیں یہ میسر ہے اور ہمیں اس کا پوری طرح سے پاس کرنا چاہیے. اب مسلمانوں کے پاس بہت کم عذر ہے, یعنی ابھی بھی عذر ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے بعض سوسائٹیز ایسی ہیں جو اپنی ساخت میں یہ جو دنیا کی سویلائزڈ تہذیب ہے اس کا براہ راست حصہ نہیں بنی ہے. مثال کے طور پہ افغانستان کو دیکھیے, یمن کو دیکھیے, یہ ابھی بھی اسی قبائلی تمدن کے تحت ہی معاملات کو چلا رہے. تو وہاں پر اب جمہوریت عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے کہ جو قریب کے حالات ہیں, یہ جو جاری نظام ہے اس کو بتدریج ہم نے اس طرف لے کے جانا ہے. تو اس میں یہ بحث کرنا کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے یا انہوں نے مثال کے طور پہ کسی غلطی کا ارتکاب کیا کہ دین کی ہدایت کی خلاف ورزی کی, یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ ہدایت متعلق ہی سوسائٹی سے تھی. جب سوسائٹی تیار ہوگی تب ہدایت پر عمل درآمد کرنا اس کے لیے ناگزیر ہوگا. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو عروج و زوال ہوتا ہے قوموں کا, اس کی کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ سائنس اور میکینزم آپ دریافت کر کے یہ طے کر لیں کہ اس وجہ سے قوم کا عروج ہوا. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ جو دنیاوی قوانین ہیں اس کے پس منظر میں اصلا نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر سے ایک وعدہ تھا, اس کی قوم کو ایک قوم وسط بنایا ہے کہ پیغمبر تم پر گواہ ہیں, تم دنیا پر گواہ ہو, جب تم یہ گواہی دو گی تو اللہ کی نصرت کا ظہور بھی ہوگا. اس کو ایک بہت زبردست سٹارٹ ملا خود پیغمبر کی موجودگی میں, اللہ کی تائید اور نصرت اور فتح سے بڑی بڑی سلطنتیں اس کے ساتھ آ گئیں. اور پھر کچھ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہوتا ہے, جس طریقے سے آپ کو
2-3 بڑی سلطنتیں وقت کی آپ کے تحت سرنگوں ہو گئی ہیں، تو اب آپ کی دھاک بیٹھتی چلی جاتی ہے. اب وہاں سے لوگ نکلتے ہیں تو آپ غالب تہذیب بنتے. تو غالب تہذیب کو ہمیشہ جو دنیا میں کمزور اقوام ہوتی ہیں وہ خود اپنانا شروع کر دیتی ہیں، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا. تو عروج کی تو ایک پوری کی پوری سائنس ہے، اس کا آپ تجزیہ کرنا چاہیں تو اس کے اندر بہت سارے عوامل کار فرما ہیں. لیکن زوال کی جو سائنس ہے وہ بڑی متعین ہے، کیونکہ زوال کچھ متعین متحقق چیزوں کی بنیاد پر سامنے آتا ہے، اس لیے کہ آپ کا زوال دراصل کسی دوسرے کا عروج ہوتا ہے. تو جو اس کے عروج کی داستان ہوتی ہے وہ آپ کے زوال کی چارج شیٹ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں اگر آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ یہ جو مملکتیں ہمارے یہاں ملوکیت کا سلسلہ چلتا رہا 1000 سال تک، اور دنیا بھر میں اسی طرح سے چل رہا تھا. یعنی اس میں کوئی ہم الگ نہیں تھے کہ ہم نے کوئی نئی چیز نہیں بنائی ہے، ہمارے یہاں کوئی دنیا بھر میں اسی طریقے سے معاملہ چل رہا تھا. ہماری بھی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، عثمانیہ سلطنت تھی، اس سے پہلے صفوی سلطنت تھی، یہاں پر مغلیہ سلطنت تھی 1200 سال، پھر بنو امیہ کی سلطنت، وہاں پہ ہم نے حکومت کی دنیا کے اندر، اور پیرل سلطنتیں بھی دنیا میں موجود تھیں. لیکن گزشتہ 250-300 سال میں جو مسلمانوں کے زوال کا نقطہ ہے وہ 17ویں صدی ہے. یعنی 17 سینچری اگر آپ بالکل نقطہ پرکار کی طرح اس پر قلم رکھ کے دیکھیں تو آپ کو یوں ڈکلائن نظر آئے گا. تینوں بڑی سلطنتوں جو دنیا میں موجود تھی مسلمانوں کی، ان کا انحطاط 17ویں صدی کے اندر آغاز شروع ہو گیا. پھر چونکہ قومیں ہوتی ہیں، سلطنتیں ہوتی ہیں، ان کو گرتے گرتے ڈوبتے ڈوبتے وقت لگتا ہے. صدی 1.5 صدی کا ایک قصہ گزرا. تو اس مقام پر یعنی 17ویں صدی ہے جس کے اندر دنیا نے جو فطرت کے قوانین ہیں مادے کے اندر، اور جو کچھ انسان کی سوشل سائنسز کی ریفارمیشن ہے اس کی بنا رکھی. تو 300 سال کی یہ ترقی ہے جس نے مغرب کو عروج دیا ہے، اور وہ مادے کے قوانین کو انہوں نے دریافت کیا، اس کے وجہ سے غیر معمولی ترقی ان کے یہاں ہوئی. اور پھر تہذیبی طور پر یہ جو سوشل سائنسز کا آپ کو ایک ریولوشن نظر آتا ہے، اس کے ذریعے انسان بنیادی انسانی حقوق کی بحث، اقدار کی بحث، پھر نظام، یہ جمہوریت، پھر قانون کی حکمرانی، حق خدا، یہ ساری کی ساری جو ویلیوز ہیں یہ دنیا میں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. سوسائٹی کی ریفارمیشن ہوئی، اور اس طریقے سے جو ایک مذہب کا نہاد تھا سوسائٹی کے اسٹیٹ کے اوپر، اس کو انہوں نے الگ کیا، اور سوسائٹی ایک پاسبان کی جگہ پر آئی. اس میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا، اور پھر پورا کا پورا ایک سسٹم بنا، نظام بنا کہ نقل اقتدار کیسے ہوگا. تو دونوں سطحوں پر، معاشی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی، ان اقوام نے گزشتہ 200-250 سال میں کامیابی حاصل کی ہے. اور یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں گزشتہ 250-300 سال میں کوئی پروگریس نہیں کی. اور جو پروگریس ان کے ہو گئی ہے اس کو بھی پوری طرح سے ہم اڈاپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے. تو ہمارے زوال کی تو بنیادی وجہ یہ مجھے سمجھ میں آتی ہے. بہت شکریہ حسن. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. اگلا سوال ذیشان حسین، ذیشان پاس آ گئی. سوری آپ نے السلام علیکم حسن بھائی، کیسے راج ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، دعائیں آپ کی. حسن بھائی بہت خوشی آپ کو دیکھ کے. آج حسن بھائی ایک پتہ نہیں سوال ہے کہ خیال ہے کہ کیا ہے نہیں پتہ. ویسے میں سوچ رہا تھا کہ جیسے جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں دنیا میں، وہ ان کے یہاں دو رویے مطلب پایا جاتا ہے موت کے بعد کی زندگی کو لے کے. ایک رویہ تو یہ ہے کہ بھائی ہم جتنی عبادات کر رہے ہیں، جتنی سیکریفائسز دنیا میں ہم کر رہے ہیں، جتنے دکھ سکھ سے ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہمیں ایک اچھی بہتر جگہ جانا ہے، جنت ہمیں حاصل ہوگا. اور ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہو جائے گی، وہ بھی اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہو جائے گا. دوسرا رویہ یہ ہے کہ بھائی جس رب کے آگے ہم نے ہزار و سجدے کیے، دن رات ہم اس کی خوش نبی میں لگے رہتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنی جتنے بھی دکھ سکھ ہوئے، جو بھی مشکلات آئی، پہاڑ ٹوٹے، وہ سارا ورتھ اٹ ہوگا کہ اللہ سے ایک ملاقات ہو جائے بس. ہاں، جنت ملے گا، دیکھی جائے گی، مل جائے گا، تو وہ بھی اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوگا. اس نے وعدہ تو کیا ہے، ملنا چاہیے، لیکن اصل جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. دونوں رویوں کو لے کے آپ کے خیال میں کوئی ایک رویہ دوسرے رویے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ معتبر ہے کہ نہیں؟ یا جی دیکھیے، رویے تو بہت سارے انسان اپنی طبیعت اور افتاد طبع کی اپج سے، انفعالیت سے پیدا کر لیتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا رویہ پیدا کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور وہ جو رویہ پیدا کرنے کی تعلیم دیتی ہے وہ عین فطرت کے بھی مطابق ہوگا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس نے مجھے بنایا ہے. تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے رویے جو ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری جو فطرت کے اندر ایک جبلی ارج موجود ہے، خواہشات موجود ہیں، ان کو دبا کر ایک نیریٹو ہے جو ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک خیال پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر اس خیال کے ارد گرد جینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ خیال اتنا فیسینیٹ کرتا ہے ہمیں کہ باقی چیزیں ہمارے لیے کوئی قابل احترام نہیں رہتی. تو اللہ کی جو کتاب ہے وہ آپ کو بہت بہت ہی نارمل جگہ کے اوپر رکھتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی تم انسان ہو، دنیا کے اندر آئے ہو، اور ہم نے تمہیں جب دنیا میں بھیجا ہے
تو تمہارے اندر اتنی قوت رکھ دی ہے ارادے اور اختیار کی کہ تم دنیا کے اندر آنے کے بعد یہاں پر اپنے آپ پر جب غور کرتے ہو تو کچھ حقیقتیں تمہارے سامنے آتی ہیں. یہ کہ تمہارے اندر قدرت ہے، تم چیزیں پوزیس کر سکتے ہو، تم چیزوں میں تصرف کر سکتے ہو، تم چیزوں پر اثر ڈال سکتے ہو، تم چیزوں کے مالک ہو سکتے ہو. تمہیں جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو تمہارے اندر ایک خوشی احتزاز پیدا ہوتا ہے، تمہارے اندر ایک خاص نوعیت کی اسٹیٹک سینس ہے، تم چیزوں کو بیوٹیفائی کرتے ہو، سنوارتے ہو، نکھارتے ہو، تمہارے اندر طاقت کی جبلت ہے، بھوک کی جبلت ہے، جنس کی. یہ سب چیزیں ہم نے تمہارے اندر پیوست کر کے ڈالی ہیں. اچھا، یہ ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ بیرائی کا غلہ ہے، یہ کوئی مکڑی کا جالا ہے، یہ کوئی مایا کا کھیل ہے. یہ ہماری نعمتیں ہیں، یہ ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں، جیسے ہی ہم یہ تصور کرتے ہیں تو جو ہمارے عام طور پہ ایک صوفیانہ سے تصور پیدا ہوتا ہے نا دنیا کی بے مائیگی کے بارے میں، اور دنیا تو مچھر کا پر ہے اور دھوکے کا گھر ہے اور مکڑی کا جالا ہے اور دنیا سے آپ نے جان چھڑانا ہے، دنیا سے. قرآن مجید اس سے بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے. یعنی وہ تو مال کو، جو تمہارے پاس مال ہے، اس کو کہتا ہے یہ خیر ہے، خیر اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا رزق ہے. اور یہاں تک قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں یہ تو پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہیں، میرے ماننے والوں کے لیے میں نے پیدا کی ہیں. یہ ان کے طفیل نہ ماننے والوں کو بھی دیتے کیونکہ ان کا امتحان کرنا ہے، دنیا میں موجود ہے تو ان کو بھی مل جائیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا ہے، تنبیہ کر دی ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کون ہے جو ان زینتوں کو جو دنیا میں میں نے پیدا کی ان کو حرام کرتا ہے؟ یہ تو میں نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہیں. تو دین یہ کہتا ہے کہ دنیا میں تم آؤ گے، آنے کے بعد تمہارے اندر یہ سب کچھ پوٹینشلی موجود ہے، اس کا ظہور ہوگا، اس کو روکنا نہیں ہے، صرف اور صرف اس کو صحیح رستے میں ایسے چینلائز کرنا ہے کہ تمہاری پیوریفیکیشن متاثر نہ ہو. تم نے کمانا ہے، تم نے گھر بنانے ہیں، آسائشیں جمع کرنی ہیں، سہولت پیدا کرنی ہے، شادیاں کرنی ہیں، بچے پیدا کرنے ہیں، اس کے بعد مالک بننا ہے اور دنیا میں تم نے تصرفات کرنے ہیں، گھومنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. بس ایک کام جو پیش نظر رہنا چاہیے کہ سب کام کرتے ہوئے جو پیوریفیکیشن ہے اور خدا سے تعلق ہے وہ مجروح نہ ہو. تو اگر آپ یہ دیکھیے تو ایک طرف تو یہ بڑی آسان اور بڑی سہولت کی چیز ہے کہ دیکھو بہت آسان ہے، بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، موقع دیا. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جب تک یہ اترے گا نہیں میدان میں اس وقت تک اس کی پیوریفیکیشن کا امتحان ہی میں نہیں کر سکتا. تو اس کو میں نے اتارنا ہے. تو جبلت میں بھی اس نے زور ڈالا، خارج میں بھی امکانات رکھے اور مجھے بھی دعوت دی کہ اترو اور اب اس دنیا کے اندر اپنی کامیابی، اپنی راحت کا سامان تلاش کرو، کیونکہ جب تم اترو گے تو اترنے کے بعد ہی تو میرا امتحان تمہارے سامنے آئے گا. جب تک جہاز جو ہے وہ بندرگاہ سے سمندر میں نہیں جائے گا، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو ہوا کے ہچکولے ہیں اور یہ جو طوفانی ہوائیں ہیں ان کا مقابلہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو دین ہمیں اس نارمل جگہ پہ رکھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں نکلیں، مصروف ہوں، کام کریں، اپنے دفتروں میں جائیں، کاروبار کریں، وہاں پر ان کو آزمائش پیش آئے گی تو وہاں پر ان کو خدا یاد رہے. تو اس کے نتیجے میں جو رویہ پیدا ہوتا ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. وہ خدا کو پکارتے ہیں خوف سے اور طمع سے. یہ ہے بالکل صحیح اور درست تصویر جو انسانی شخصیت کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یعنی میرے اندر خوف بھی ہے اس چیز کا کہ بھائی اگر میں نے کسی چیز کے بارے میں انحراف کیا تو میرے اوپر ایک خالق موجود ہے جو مجھ سے پوچھے گا. وہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا، مستنصر حسین تالڑ صاحب نے مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب سے وہ بچپن میں ملے تو اپنی ایک نوٹ بک آٹوگراف کی ان کو دی اور کہا کہ اس پہ کوئی آٹوگراف لکھ دیں. تو مولانا مودودی نے اس پہ جو ایک لائن لکھی، ایک جملہ لکھا، میں نے وہ پچھلے دنوں نظر سے گزرا تو فوراً سے میں نے کہا کہ یہ کتنی زبردست بات ایک نفسیات انسانی کے طبیب حاذق نے کی ہے. انہوں نے لکھا کہ خدا کا خوف ہر نیکی کی جڑ ہے. یہ خوف ہے، یعنی میرے دل سے آپ خدا تو ایک طرف خدا کو رکھیے، انسانوں کا خوف نکال دیں تو میں دنیا میں جو ادھم مچاتا ہوں اس کے مظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی میرے اندر اتنی زیادہ پوٹینشل موجود ہے اپنی اس وحشی جبلت کے ظہور کا کہ خوف میرے اندر سے نکل جائے. تو آپ دیکھیے کہ جن لوگوں میں سے خوف نکل جاتا ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر جا کر جیفری ایپسٹین جیسے لوگ بن جاتے ہیں اور دنیا کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، وہ ہٹلر جیسے لوگ بن جاتے ہیں. تو خوف کا ایک پہلو ہے جو آپ کے اندر ہوگا، خدا خوفی، اور یہ خدا خوفی ہی کی علامت ہے تقوی، حدود آشنائی. یعنی میں حدود پہچانتا ہوں تو حدود کا تصور میرے ذہن میں تب پیدا ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدود سے باہر نکلنا میرے لیے خطرے کا باعث ہے. اسی سے حدود کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں،
اور طمع سے، یعنی اس خواہش سے، اس آرزو، اس تمنا سے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، اگر میں صبر کر رہا ہوں خدا کے اذن کے مقابلے میں تو اس پر مجھے اجر ملے گا، اور اگر میرے ساتھ کوئی برائی ہو رہی ہے تو یہ محرومی میرے لیے نعمت بن جائے گی۔ تو یہ رویہ ہے، اس رویے کو سامنے رکھ کے ایک نارمل زندگی انسان کو گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھرپور زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد موت کا وقت کب آئے گا یہ اللہ کے سپرد ہے، جس وقت آئے گا ہم نے اپنی تیاری میں لگے رہنا، نہ ہمیں یہ خواہش کرنی چاہیے کہ ہم فی الفور دنیا کی اسکیم سے نکلیں اور جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ تم یہ خواہشات پیدا کرو۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی دی ہے، میں موت دوں گا، تم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ جب تک سانس چل رہی ہے دنیا میں مشغول رہو اور میری اطاعت اور میری بندگی کرتے رہو۔ السلام علیکم حسن صاحب، میرا اصل میں تھوڑی کلیریفیکیشن تھی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے صاحب اکرام کے ٹائم کی اور گورنمنٹ سٹرکچرز کی نا، تو اس میں میرا سوال یہ ہے، میں تھوڑی کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا کہ اگر کیا غامدی صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ پوزیشن فنڈامنٹل یہ ہے کہ اسلام کا مقصد جو ہے وہ انسان کی پیوریفیکیشن، آپ نے پہلے ورڈ یوز کیا، اور تزکیہ نفس ہے، اور اس کا مقصد انڈیویجول لیول پہ ہے، انڈیویجول لیول کی تزکیہ نفس ہے، اور یہ جو کلیکٹیو ڈائنامکس ہیں، جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں، اور جس طرح سوسائٹی سٹرکچر ہوتی ہے، وہ وہ اسلام کے اس سے باہر ان دا سینس اس طرح ہے کہ وہ جو کہ اس کی نیچرل ڈائنامکس ہیں، وہ جیسے آپ نے کہا کہ مٹیریل سچویشنز اور جو مادی حالات ہیں، جو سوشل ڈائنامکس ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کو یعنی اسلام میں ایک مسلم ملک یا اسلامی ریاست کا کوئی تعلق، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا میں کہنا صحیح نہیں اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے، میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ دین کی یہ جو ہدایت ہے وہ کیا صرف فرد سے متعلق ہے، تو اس کا دو ٹوک جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دین نے ہدایت انسان کو دی ہے، انسان کی ڈیفرنٹ کیپیسٹیز ہیں، ان میں اگر وہ حکمران بنتا ہے تو معاشرے کو، نظم ریاست کو، سیاست کو بھی دین نے ہدایات دی ہیں، بالکل۔ یعنی اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں صرف فرد سے متعلق ہدایات ہیں، نہیں، معاشرے سے متعلق بھی ہدایات ہیں، ریاست اور سیاست سے متعلق بھی ہدایات ہیں۔ ہدایات کی نوعیت کیا وہ زیر بحث نہیں ہے، وہ کہیں پر قانون ہے، کہیں پر اخلاقی نوعیت، مثال کے طور پہ دین نے سزائیں بیان کی ہیں۔ اگر مسلمانوں کی سیاست اور ریاست کے اندر ان کی حکومت ہے، اقتدار ہے، اور وہاں پر کوئی مسلمان جانتے بوجھتے ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، کسی رعایت کا مستحق نہیں، تو وہاں پر شریعت اور قانون بھی دیا ہے۔ تو دین نے تو دونوں نوعیت کے احکامات دیے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو دوسری نوعیت کے احکامات ہیں، ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ نے اقتدار پہلے حاصل کرنا ہے تاکہ ان پر عمل درآمد ہو سکے، یا اگر آپ کو دنیا کی ڈائنامکس میں، دنیا کا جو سوشل فیبرک ہے، جو دنیا کے تقاضے ہیں، ان میں آپ کو پاور مل جاتی ہے، پھر اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ بحث ہے اصل میں۔ تو اس میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ریاست انسان کی ضرورت ہے، اور وہ اسی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے کہ بھائی میری جان مال آبرو کا تحفظ ہو، ان کے اوپر کوئی زیادتی، تعدی، ظلم نہ کرے۔ اسی تصور نے ریاست کے وجود کو جنم دیا ہے، اور جہاں پر اسلام نہیں ہے وہاں پر بھی دیا ہے۔ اب جب یہ وجود پذیر ہو رہا ہے تو وجود پذیر ہونے کے بعد مسلمانوں کو کہیں پر اگر اقتدار حاصل ہے تو وہ دین کی نظم اجتماعی سے متعلق ہدایات پر بھی عمل درآمد کریں گے۔ وہ چند ہدایات ہیں، اور وہ ان معاملات میں ہدایات نہیں جہاں پر کوئی سسٹم دیا جاتا ہے، اکنامک سسٹم دیا جاتا ہے، وہ وہی پیوریفیکیشن کے پس منظر کی ہدایات ہیں، اور کہیں پر قانون و شریعت ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس میں بس جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک ریاست قائم کرنی ہے، یہ دین کی ہدایت ہے، یہ دین کی ہدایت نہیں ہے۔ ریاست اگر قائم ہو گئی ہے تو دین پر عمل درآمد کرنا ہے، مال آ گیا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، مال کمانا یہ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، ریاست بنانا یہ انسان کا تقاضا ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض فاقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب ان کو زمین میں اقتدار ملتا ہے تب یہ کام کرتے ہیں، تو جب ملے گا ہمیں اقتدار تب ہم یہ کام کریں گے، ریاست اور سیاست کی سطح پر بھی کریں گے۔ لیکن جب اقتدار نہیں ہے تو ہمیں دین نے ہر صورتحال میں دین پر عمل درآمد کر کے جینے کا ایک پورا کا پورا فیصلہ دیا۔ شکریہ جی، تھینک یو۔ یہ سوال جیسے شام صاحب سوال کرتے جی السلام علیکم حسن بھائی، سب کو السلام علیکم۔ میں اصل میں ہم دونوں نے رجسٹر کیا ہوا تو ایک ہی فون
पे हम लोग सारी बात सुन रहे हैं। तो असद भाई मेरा आपसे ये सवाल है, थोड़ा-सा आजकल बहुत ज़्यादा ईरान की इस और इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट के साथ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आया हुआ है इमाम मेहदी के नुज़ूल के हवाले से। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इमाम मेहदी का जो नुज़ूल है, जिस पे हम सुन्नी जो हैं वो हमारा अकीदे में है ये बात, या चले बिलीव करते हैं, उसका ओरिजिन और जो शिया हज़रात की जो पूरी जो उनका पूरा इस्तदलाल है, वो जिस इमामत के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या ये दोनों सुन्नी जो इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं और शिया की जो इमामत है, इन दोनों का जो डिराइव है वो क्या एक ही सोर्स है, ये एक ही सोच से, ये एक ही इस चीज़ से इस्तदलाल कर रहे हैं, या इनका ओरिजिन किसी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये दोनों? जी। तो वो थोड़ा-सा मैं आपसे फ़र्क पूछ लूँ। असल में तो एक है जी, असल में एक ही तसव्वुर है, नुज़ूल मेहदी का जो तसव्वुर है वो असल में एक ही तसव्वुर है, लेकिन अहले तशय्युअ के यहाँ एक अलग से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है पूरे के पूरे दीन की इमामत के बारे में। उसका ज़हूर मेहदी से बरह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़हूर मेहदी का एक अलग फिनोमेना, अलग कॉन्सेप्ट मुसलमान उम्मत में मौजूद है, और अहले तशय्युअ का ये एक अलग कॉन्सेप्ट अपनी बुनियादों पर पैदा हुआ है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में जो दीन का मकसद था उसको पूरा करने के लिए किसी एक इमाम की ज़रूरत बाहर कैफ रहती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला इमाम जिसको मुकर्रर किया वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और वो इमामत का सिलसिला उनके यहाँ जारी है, और उस इमामत के सिलसिले में 12 इमाम आए हैं, और उस 12वें इमाम के बाद एक इनक़िता हो गया है। तो उस इनक़िता को अब पूरा करने के लिए जो दूसरा नैरेटिव है ज़ुहूर मेहदी का, ये वहाँ पर आके जुड़ जाता है कि वो जो सिलसिला इमामत का चल रहा था, देखो हदीसों में आया है कि एक मेहदी ने आना है, और कुरान मजीद और अहादीस एक शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वली मुकर्रर करती हैं। तो अब ये जो वली हैं, ये दुनिया का इंतज़ाम और इंसराम चलाने की ज़िम्मेदारी जिनको दी गई है रसूलुल्लाह के बाद, इमामत का इनको तो एक पूरा का पूरा मनसब दिया गया है। इनका जो इंस्टीट्यूशन है ये एक वक्त में आकर रुक जाएगा, और उसकी तकमील, उस इंस्टीट्यूशन की तकमील फिर ये जो असल हिदायत थी ज़ुहूर मेहदी की, ये कर लेगी। गोया ज़ुहूर मेहदी के तसव्वुर को उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, या उन्होंने इसको अपनी इमामत के तसव्वुर के तसलसल या तायद में पेश किया, लेकिन अपनी हकीकत में ये दोनों तसव्वुरात बिल्कुल अलग अलग तसव्वुरात हैं, अपनी अलग अलग बिना इस्तदलाल रखते हैं। तो फिर मैं थोड़ा-सा ये मज़ीद पूछना चाहूँगी कि फिर ये कौन से दौर में, जैसे कि शिया मतलब अहले तशय्युअ तो फिर वाक़या करबला के बाद हुआ ना, तो फिर ये चीज़ मतलब बहुत अर्ली ज़माने में ही एक कॉन्सेप्ट था कि इमाम मेहदी आएँगे, लेकिन जब गांधी साहब की डिटेल में आपके साथ उनकी गुफ्तगूएँ सुनी, तो वो सारी जो अहले सुन्नत में जो ये चीज़ डिराइव होती है, वो सारी ज़ईफ़ अहादीस से हो रही है। तो क्योंकि कुरान तो बिल्कुल खाली है इमाम मेहदी के आने से, और जो सही अहादीस हैं उनमें भी उनका ज़िक्र नहीं है, इमाम मेहदी के नज़ूल का ज़िक्र नहीं है। ये ज़िक्र है कि कोई एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वक़्त आएगा जो कि उनके अरबों में से एक हुक्मरान जो है वो होगा, जो बड़ा फ़याज़ होगा और अपनी फ़याज़ी को भर देगा दुनिया में। तो फिर ये अहले तशय्युअ और ये जो चीज़ है, ये पीछे कहाँ तक जाती है जहाँ से ये चीज़ शुरू हुई? जी, मैंने कहा ये जो इब्तदाई 3-4 सदियाँ हैं मेरे मुताले की हद तक, तो उसमें नुज़ूल मसीह की बहस तो आपको नज़र आती है, इसलिए कि वो एक तसव्वुर चूँकि पिछली उम्मतों में भी मौजूद था, ख़ुद रिवायात की एक तरह की तफ़हीम से वो पैदा हुआ, तो वो तसव्वुर तो था। लेकिन ये जो मेहदी का तसव्वुर है, ये इब्तदाई 2-3 सदियों में हमारी जो मुस्लिम स्कॉलरशिप है, जो हमारी इल्मी तुरास या विरासत है, उसके अंदर नज़र नहीं आता ये उसके बाद जो हदीसें हमारे सामने आना शुरू हुई हैं, ज़ाहिर बात है हदीसों का मामला ये हुआ कि वो पहले तो सीना बसीना मौजूद थी, फिर वो बाकायदा मुरत्तब मुनज़्ज़म शक्ल में, किताबों की शक्ल में 2री सदी हिजरी के आखिर, 3री सदी हिजरी के वस्त। तो 3री सदी हिजरी वो सदी है कि जिसके अंदर ज़ख़ीरा रिवायत पूरी तरीके से रक्का होकर सामने आ गया पूरी उम्मत के। तो उस मौके पर फिर ये चूँकि रिवायतें बहुत बड़े पैमाने पर इनका शुरू हुआ है, ये फैली हैं, तो इन रिवायतों की बुनियाद पर ये तसव्वुरात पैदा होने शुरू हुए कि बाकायदा जो है कोई शख्सियत होगी। और फिर हुआ क्या कि जो नुज़ूल मसीह की रिवायात हैं, असल में उनमें भी
کچھ اس کا ذکر ہو گیا، یعنی کچھ روایتوں کا اختلاط ہو گیا، تو وہ نزول مسیح کے تصور کو اور ظہور مہدی کے تصور کو ملا دیا گیا۔ اگرچہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ظہور مہدی کی جو صحیح روایات ہیں، ان روایات کے اندر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیاض خلیفہ کی پیشن گوئی کی ہے، ہم نے ان روایتوں پہ کام بھی کیا ہے، اور پیشن گوئی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو زمانہ نزول ہے اس کے بارے میں بھی ایک پیشن گوئی فرما دی ہے اور بشارت دے دی ہے کہ یہ میرے جو خلفاء ہیں اور میرے صحابہ ہیں اس کے متصل دور کے بعد ہوگی، اور جو علامتیں اور کیفیات بتائی ہیں کہ جس دور میں وہ فیاض خلیفہ آئے گا اس دور کے اندر مسلمانوں کی شان و شوقت کا، ان کی آسودہ حالی کا، ان کے ہاں یہ مال و زر کی جو فراوانی ہے، اس کا عالم کیا ہوگا، تو وہ بھی صحابہ کرام کے متصل دور کے بعد ہمیں نظر آتا ہے بنو امیہ کے دور میں۔ تو وہ جو علامتیں ہیں وہ قرائن بھی واضح ہیں، یعنی روایتوں کے براہ راست مطالعے سے تو انسان وہاں پر نہیں پہنچتا، لیکن ہوا کیا، یہی دو تین چیزیں، یعنی نزول مسیح کا تصور موجود تھا، اس کے ساتھ مرتب صورتوں میں روایتوں کا بہت بڑے پیمانے پہ شیوع ہوا، تو اس کو دونوں کو جوڑ کے دیکھا گیا، اور ساتھ ساتھ اہل تشیع کیا ہے کہ امامت کا تصور پہلے ہی موجود ہے، اور اس امامت کے تصور میں یہ کہ ایک ظہور مہدی بھی ہوگا، تو اس سے ان تمام چیزوں کو جوڑ کر ایک قصر بنایا گیا۔ لیکن ابتدائی جو مسلم اسکالرشپ ہے، مثلا آپ عقائد کی بحثیں پڑھیں، ایمانیات کی بحثیں پڑھیں، بالکل ابتدا میں تو وہ کوئی ذکر بھی نہیں کرتا امام مہدی کے نزول کا۔ امام شافعی کی کتاب پڑھ لیں آپ، یا بالکل ابتدا کی جو محدثین کی بھی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ کہ یہ باقاعدہ کوئی الگ سے شخصیت ہوگی، اس کے لیے پھر اس طرح کے جو ہمارے ہاں کیفیات اور یہ پھر چیزیں جمع کی گئیں، یہ تصورات نہیں تھے۔ یہ بہت سارے تصورات، بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں، بعض ان میں موضوع روایتیں ہیں، گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، اور وہ پھر آگے بڑھتی چلی گئیں اور تصور پیدا ہوا۔ چلے بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ اگلا سوال یہ میرے پاس کسی نے مجھے بھیجا ہوا ہے، اس میں انہوں نے اصل میں سوال یہ کیے کہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا جہاں پہ مکالمہ ہوا ہے، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انفارم کیا فرشتوں کو کہ وہ زمین پہ ایسی مخلوق بنانے والا ہے جس کو وہ اقتدار بخشے گا، تو فرشتوں نے جب یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پہ فساد برپا کرے گی، تو یہ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ مخلوق ایسی ہوگی وہ وہاں پہ فساد یا جھگڑا کرے گی، کیونکہ اس طرح کی چیز کے لیے کوئی چیز آپ کو مشاہدے میں ہونا چاہیے یا کوئی پہلے سے کوئی معلومات ہونی چاہیے اس عمل کے بارے میں۔ جی، فرشتوں کے بارے میں جو ایک عام تصور ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ کوئی روبوٹک مخلوق ہیں جن کے ہاں کوئی سوچنا، سمجھنا، انفر کرنا یا تدبر، تعقل، یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو قرآن مجید سے تصویر سامنے آتی ہے، فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، ان کے ہاں بھی عقل موجود ہے، بصیرت موجود ہے، جو ان کا یہ مکالمہ ہے یہ خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو یہ چیز کہ لازماً کوئی چیز مشاہدے میں آئے تبھی انسان کے سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر مخلوقات تو جس وقت فرشتے یہ مکالمہ کر رہے ہیں اس وقت بھی موجود تھیں، تو ان مخلوقات کی عادات کو دیکھ کر اگر مثال کے طور پر ان کے ہاں یہ تصور پیدا ہوا تو یہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض آپ مان بھی لیں کہ ان کے براہ راست مشاہدے میں یہ چیز نہیں آئی کہ اگر کوئی صاحب اقتدار مخلوق ہوگی اور اس نے فساد کیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہوگا، تو یہ چیز تو بدیہات میں سے خود ان کا وجود اس کی گواہی ہے، یعنی وہ خود صاحب اختیار مخلوق ہیں، لیکن انہوں نے ایک رضامندی سے اپنے آپ کو اللہ کی مشیت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ تو یہ چیز تو ہر صاحب اقتدار مخلوق میں بغیر کسی مشاہدے کے پیدا ہو جائے گی کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جیسے ہی اقتدار اور اختیار پیدا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سوء استعمال کی آزادی دے دی ہے، یعنی اب اس کے حق میں ہے کہ وہ استعمال کرنا چاہے تو کرے۔ تو ابھی دیکھیں نا کہ مکالمہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس دنیا میں ایک صاحب اختیار مخلوق بنانے جا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو انہوں نے آگے سے دیکھی کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں بنا رہے ہیں، ہم تو ہیں نا موجود آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس کریں گے، اس لیے کہ یہ جس مخلوق کو آپ بنانے جا رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ اس کو شعور بھی دیں گے، اس کو ہدایت بھی دیں گے، اس کے نتیجے میں یہ عبادت پہ آمادہ ہوگی نا، تو ہم آلریڈی آپ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ تو اپنے ارادے کے سوء استعمال کو بھی ترک کر کے آپ کے سامنے آگے ہیں، یہ تو وہ بھی ترک نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ کیا کریں گے، یہ فساد پھیلائیں گے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین کے اندر فساد پھیلے؟ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، کہ آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم سمجھائی کہ ایسا نہیں ہے کہ زمین پر تمام کی تمام مخلوقات فساد ہی پھیلائیں گی،
میرے نیک بندے، میرے صالحین، میرے شہداء، میرے انبیاء وہ دنیا میں آئیں گے، لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیں گے۔ الاسماء ہے، خاص لوگوں کے نام بتا دیے اور پھر ان کو پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا کہ تمہیں میری پوری اسکیم پتہ تھی؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ فساد پھیلائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب فساد پھیلائیں گے۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا بھی بالکل عقلی بدیہی سوال ہے۔ کوئی بھی شخص ہوتا اگر جس کو شعور و خرد ہوتا، وہ یہی کہتا کہ جی یہ جو مخلوق آپ بنا رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو ارادہ اختیار دیا ہے تو یہ تو سوء استعمال کرے گی اور فساد پھیلائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ اگر اگلا کسی کو کوئی سوال نہیں ہے تو وہ دوسرا بھی سوال ہے جو انیس صاحب نے پوچھا تھا، تو میں وہ بھی پوچھ لیتا ہوں۔ جی چلے میں پوچھ لیتا ہوں جی۔ اچھا، اسی میں پھر جب شیطان نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس نے پھر اپنی سرکشی کے کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے۔ تو اس یہ اصل میں سوال پھر یہ کہ یہ مطلب قیامت کے بارے میں اس کو یہ کیسے معلوم ہوا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے، لیکن اس کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم ہوگی اور میں لوگوں کو بہکاؤں گا؟ ہمیں عام طور پہ یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید جب کوئی حکایت یا مکالمہ نقل کرتا ہے تو وہ اتنی ہی بات ہے جتنی وہاں پر ہوئی تھی۔ بھائی وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں، شیطان موجود ہے، آدم علیہ السلام موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، مخلوقات ہیں۔ وہاں ہو سکتا ہے کوئی 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی شیطان کے ساتھ، اس کو تنبیہ کی ہو، بتایا گیا ہو کہ اب یہ میری قیامت تک کی اسکیم ہے۔ جس وقت فرشتوں کے سامنے یہ بات کی ہے، یہ تو اتنی سی بات ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کہاں نفی کی ہے؟ ظاہری بات ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کی ڈیوٹیز لگائی ہیں، تو وہ بھی کوئی گفتگو ہوئی ہوگی نا، لیکن وہ تو کہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہو جبریل علیہ السلام کو کہ اب یہ ہو گیا، اب جبریل میرے پاس آئے، میں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ کتاب لے کے اتریں گے، اسرافیل آئیں وہ یہ کریں گے، اسرائیل آئیں وہ یہ کریں گے۔ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے وہاں پر باقاعدہ براہ راست گفتگو میں، بات چیت میں ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ تو آبویسلی نظر آ رہا ہے کہ جب شیطان نے کہا کہ بھئی قیامت تک کی مہلت دے دو، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیٹ کر دیا ہوگا نا اس تک کہ بھئی یہ میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں، ان کو ارادہ اختیار کی آزادی ہے، تم اس امتحان میں فیل ہو چکے ہو، تمہارے ساتھ کیا کریں؟ اس نے کہا جی مجھے مہلت دیں اور میں پھر ان کے ساتھ بہکاؤں گا ان کو۔ تو یہ اللہ کی اسکیم کے مطابق عین معاملہ ہوا، شیطان نے اپنے ارادے اختیار سے کیا، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ تو یہ کہیں بھی لازم نہیں ہوتا، ہم بالعموم یہ کرتے ہیں کہ یہ پھر اس کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ پتہ چلنے کے لیے قرآن مجید میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اور ان کا براہ راست مکالمہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ وہ حکایت کرتے ہیں جو مجھے بتانی مقصود ہے کہ یہ اس زمانے میں یہ چیز صورتحال ہوئی، اس کی ڈیٹیلز، اس کے مکالمے، اس کے لوازم، وہ سب کے سب باہمی طور پر ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ جی بہت شکریہ مختصر سے ہوتی نہیں۔ سیاس صاحب کا ایک سوال ہے، ضیاء صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز۔ جی شکریہ حارث۔ حسن بھائی، میں سوچ رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے نا کہ تم اگر میجر گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو تو مجھے کیا پڑی کہ میں تمہارے سیاحت جو ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو دیٹس گریٹ نیوز، کیونکہ میجر گناہ the thing is میجر گناہوں کے سلسلے میں تھوڑی سی کنفیوژن اس لیے پیدا ہوتی ہے۔ سورہ غاندھی صاحب نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہی اس کو نہ فالو کرنا، وہ میجر گناہ میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ٹریڈیشنل رکس کو دیکھیں اسکالرس کو، تو پھر وہ 70 ہے ان کے نزدیک میجر گناہ آپ کا 20 نظر سے گزرے ہوں گے۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ کس طرح سے انسان متعین کرے کہ بھئی یہ جو ہے نا سارے میجر گناہ ہیں؟ میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ اچھا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں پہ لسٹ کر دیتے ان گناہوں کو بڑے کلیئرلی، تو آسانی ہو جاتی۔ نہیں، وہ بالکل بڑے گناہ جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور وہ بدیہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی جگہوں پر 7 موبقات کے الفاظ سے بیان بھی کیا ہے کہ 7 بڑے جو گناہ ہیں وہ کون سے ہیں۔ اس میں اللہ کے ساتھ شرک ہے، اسی طریقے سے قتل ناحق ہے، اس میں زنا شامل ہے، اس میں کسی یتیم کا مال یعنی حق تلفی شامل ہے۔ تو وہ ان کو لسٹ کیا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لسٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ واضح تھے، لیکن ان کو ان کی ایک جامع فہرست بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایتوں میں آ جاتی ہے، قرآن مجید کے مطالعے سے بھی براہ راست آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جب بتایا ہے 3 ہی چیزیں ہیں نا کہ جن کو مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے بتا دیا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عنکم الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو اب اس کے اندر ان تینوں چیزوں کے اندر یہ جو دوسری منفی میں بیان کی ہیں، فحشاء اور بغی اور منکر، ان کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو بڑے گناہ جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، بڑے کرائمز کیا ہوتے ہیں۔
یعنی آپ نے کسی انسان کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی زیادتی کر دی، کوئی اللہ تعالیٰ کا حق کہیں پہ تلف ہو گیا، کوئی عبادت کے اندر کوتاہی ہو گئی، یہ سب کی سب اللہ کے اوپر جو ہمارے ذمہ کام تھے ان کے اندر کوتاہی ہے. یہ کوئی جرائم کا ارتکاب اس طرح سے نہیں ہوتا. انسانوں کے معاملے میں ہو جاتا ہے لیکن انٹینسٹی اس درجے میں نہیں ہوتی کہ جس میں آپ توبہ رجوع یا انابت نہ کر سکیں، یا کسی کی حق تلفی اس درجے میں نہیں ہوتی. تو یہ بڑے چیزیں بالکل واضح ہیں. شرک نہیں کرنا، آپ نے کفر نہیں کرنا، اسی طریقے سے زنا نہیں کرنا، اور بنیادی طور پہ انسانوں کے ساتھ حق تلفی کے معاملات نہیں کرنا، جو بڑے معاملات ہیں. سود بھی اس کی ایک بڑی مثال ہے، وہ آتا ہے اس میں روایتوں میں سود کا بھی ذکر آتا ہے. چوری نہیں کرنی مال. تو یہ بڑے جرائم ہیں اور ان سے بچنا چاہیے. حسن بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں واضح، لیکن اس میں بڑی ڈسکرپنسی، اگر اس فرض کریں میں گوگل میں سرچ کروں نا 70 میجر سنز ان اسلام، تو 70 سنز ہیں، اس میں کا لسٹ آ جاتا ہے. نہیں وہ تو کسی نے لکھ کے ڈال دیے ہوں گے گوگل میں، وہ تو آپ کو آ جائیں گے. اصل میں تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اللہ یا اس کے پیغمبر نے کس طرح سے ڈیفائن کیا. وہ تو دنیا کے اندر اتنے جرائم ہیں، گناہ ہیں، انسان اپنی تعدی سے پیدا کرتا ہے. تو آپ کہیں لکھیں گے کسی نے فہرست بنا کے ڈال دی ہوگی، لیکن 6 یا 7 بڑی جو چیزیں ہیں وہ تو یہی ہیں جو قرآن میں بھی زیر بحث ہیں، اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع موبقات والی حدیث میں بھی بیان کر دی ہیں. چلو شکریہ، بہت شکریہ. سوری میں محمد اقبال صاحب کو دوبارہ انگد، تو اگر اپنے آپ کو انموٹ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی بیسکلی میرے 2 سوال ہیں. ایک پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح غانی صاحب سے ایک دفعہ سوال ہوا تھا کہ اگر آگے کچھ نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا نا ساری دنیا کے مذاہب کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو میں سوال یہ ہے کہ پھر دنیا کے جو سارے ریلیجنس ہیں یا چلو اسلام ہے، وہ ایز اے انشورنس پالیسی چل رہا ہے، مطلب چل رہے ہیں کہ چلو اگر کچھ نقصان ہو گیا تو پھر تو انشورنس لی ہوئی ہے، اگر نہ ہوا تو پھر تو چل ہی رہے ہیں. بہت دفعہ زندگی میں کسی سوال کا جواب دیا جاتا ہے نا، وہ مخاطب کی رعایت سے دیا جاتا ہے. اور چونکہ مخاطب وہاں پر یہ سوال کر رہا تھا کہ جی اگر اس کا یعنی اس کے ذہن میں جو بنائے استدلال تھی وہ ایک امکان پر مبنی تھی، تو اسی امکان کو پلٹا کر پوچھا گیا کہ اگر امکان ہوا تو کیا کرو گے. لیکن مذہب کا جو مثبت مقدمہ ہے وہ اس پر نہیں کھڑا ہوا کہ اگر خدا نے پوچھ لیا تو وہاں کیا ہوگا، جیسے کہ آپ نے فرمایا انشورنس پالیسی اگر نقصان ہو گیا. مذہب کا جو اپنا مثبت مقدمہ ہے وہ کچھ وجودی حقائق پر کھڑا ہوا ہے، ایگزسٹینشل ریئلٹیز. اس میں کوئی بھی چیز اندازے اور تخمینے کی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. وہ جو کچھ ہے وہ یہاں ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے انسانی وجود کے اوپر سوال سے کہ تم موجود ہو، تمہارا وجود ایک حقیقت رکھتا ہے، اور اپنے وجود کی حقیقت سے تم اس بات پر شاہد ہو کہ تم بنائے گئے ہو، تم ایک مخلوق ہو. تو اگر تم مخلوق ہو تو تمہارا خالق ہونا چاہیے ہے. یہ اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ خالق ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. وہ تو ایک بندے نے اس وقت پوچھا کہ جی اگر مثال کے طور پہ ہوا، تو اس کو جواب دے دیا اتفاق میں کہ اگر وہ ہوا تو کیا کرو گے. لیکن دنیا میں اس کے اندر کوئی 2 امکان نہیں. آپ امکان پیدا کر کے بتائیں، دنیا میں پیدا کر کے بتائیں. کوئی یہاں تک کہ الحاد بھی یہ امکان نہیں پیدا کر کے بتا سکتا کہ انسان کا کوئی خالق نہیں ہے. وہ بھی کہتا ہے خالق ہے، بس وہ کائنات کو خالق بناتا ہے، نظام کو خالق بناتا ہے، وہ اس تسلسل سے پیدا ہونے والے تصور کو خالق کسی چیز کو بنائے گا. لیکن یہ وجودی حقیقت ہے، اس پر مذہب کا مقدمہ کھڑا ہوا ہے. تو اس پر کوئی مفر نہیں ہے. اس پر تو آخرت تو ہم بعد میں دیکھیں گے، ہمیں تو پہلے دنیا میں کوئی شخص خدا بھی زیر بحث نہیں آئے گا. میرا خدا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کوئی میرا خالق ہے یا نہیں ہے. یہ تو ایگزسٹینشل ریئلٹیز، سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ سے متعلق سوالات ہیں. اس کا انکار اور نفی تو دنیا میں کوئی عاقل بالغ کر ہی نہیں سکتا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے جو خدا کے اس تصور کو نہیں مانتے جو مذاہب پیش کرتے، وہ بھی نہیں کر سکتے. وہ اتنی بڑی ایگزسٹینشل ریئلٹی ہے، ان کو بھی توجیہ کرنی پڑتی ہے انسان کی کہ بنایا گیا ہے. کس نے بنایا ہے؟ نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں آپ سے آپ بن گیا، تسلسل سے بن گیا، کائنات نے بنا دیا ہے، بگ بینگ نے بنا دی. جو بھی کہیں آپ کو بتانا پڑے گا کیسے بنا. تھینک یو. دوسرا سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لیتا ہوں ابھی. جی ہاں جی. دوسرا یہ تھا کہ ابھی جس طرح ابھی ایران میں وار چل رہی ہے، دنیا میں کہیں بھی وار ہوتی ہے، یا ایک یہودی سے میں بیسکلی تو اسی لیے نفرت کر رہا ہوں نا کہ اس کا میرا ریلیجن الگ ہے. مورل ریئلٹیز کو، ایتھکس کو آپ ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دیں تو دنیا میں مذاہب کی وجہ سے کافی لوگ اپنی جان سے گئے ہیں. مطلب
آپ دنیا میں جہاں بھی دیکھیں حماس کیوں سے لڑ رہا ہے، یا دنیا میں پہلے بھی دیکھ لیں کہ جہاں بھی مذہب کی وجہ سے کچھ نہ کچھ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. تو اگر مطلب ایک ایتھیسٹ اگر یہ کوشچن کرتا ہے کہ اگر دنیا میں یہ جو نظریاتی فرق ہے مذاہب کو لے کے، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اتنے لوگ نہ مرتے. اگر ہم اس کا چلو آپ کہتے ہیں کہ اگر مذہب انسان کو کنٹرول کرتا ہے، چلو آپ بیسٹ دیکھ رہے ہیں تو اگر ورسٹ دیکھیں تو مطلب اس میں ہی کیا. تو آپ لوگ کر لیں، اگر آپ لوگ مذہب کا خاتمہ کر کے امن و امان پیدا کر سکتے ہیں، جو بھی مولدین ہیں کر لیں. کس نے روکا آپ لوگوں کو؟ کر لیں. ہوگا نہیں نا، اس لیے کہ مذہب میری فطرت کی ضرورت ہے. اس کے سوء استعمال سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اس سے اس کی موجودگی یا اس کی ضرورت کا سوال ختم نہیں ہوتا. سوء استعمال تو ہر چیز کا ہوتا ہے دنیا میں، مذہب کا بھی ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ. یعنی اس کو بھی مان لیا جائے، اگرچہ یہ ایک بڑا مفروضہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں آج تک جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اور جتنا کچھ تو خون کا بازار گرم ہوا ہے، اس میں مذہبی جنگوں کا کیا حاصل ہے اور غیر مذہبی جنگوں کا کیا حاصل ہے. تو اس میں تو پھر آگے بڑھ کے کوئی شخص یہ کہے کہ وہ لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے ان کا دنیا سے صفایا کر دینا چاہیے یا ان کے نظریات کا خاتمہ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر جنگیں بغیر کسی مذہبی اقدار کے ہوں تو ان کا انجام تو وہ ہوتا ہے جو ہٹلر اور مسولینی کے ساتھ ہوا، یا دوسری جنگ عظیم میں ہوا، یا مثال کے طور پہ سکندر اعظم نے کیا. تو یہ سارے لوگ تو مذہب کی کوئی جنگ لے کے تو نہیں نکلے ہوئے تھے. دنیا کے اندر یہ جو ہزاروں سالوں سے فاتحین آپس میں لڑتے بھڑتے چلے آئے ہیں، اس میں مذہبی جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ تناسب نکالیں تو وہ شرح تناسب تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جو مذہبی جنگوں میں ہوتا ہے. تو مذہبی جنگ میں تو انسان ایک مذہبی موٹیویشن سے لڑتا ہے اور ایک جگہ تک پہنچا کے رک جاتا ہے اس کو، اور رکنے کے بعد بھی کچھ اور کام ہوتے ہیں جو کہ مذہب کے مطالبات ہوتے ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. تو جنگوں میں مہلت آتی ہے، وقفہ آتا ہے، کچھ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، کوئی عورتوں بچوں کے بارے میں کوئی دین ہدایت جو بھی مذہب آپ فالو کریں دی گئی ہوتی ہے. تو جو غیر مذہبی روایات ہیں، تو میرے خیال سے یہ جو معاملے کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ اصل میں پہلے ذہن میں یہ طے کیا جا چکا ہے کہ مذہب تو ہے ہی مین میٹ اور مذہب تو ہے ہی فساد کی جڑ. تو اب جہاں فساد ہوتا ہوا نظر آئے گا تو آپ کہیں کہ یہ تو ہوئی مذہب کی وجہ سے رہا ہے، مذہب کا خاتمہ کر دو دنیا میں امن و امان آ جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. دنیا میں انسان ہے جس کو اللہ نے ارادہ اختیار دیا ہے، وہ ارادہ اختیار کا ظہور مذہبی انسان سے بھی ہو جاتا ہے، غیر مذہبی انسان سے بھی ہو جاتا ہے. تو اس کو پابند اقدار کرنا ہے. طاقت کو پابند اقدار کریں گے تو خون خرابہ رکے گا. مذہبی نیریٹو جو ہیں وہ بھی اپنا ظہور طاقت کے بات کرتے ہیں. مگر اسرائیل اس وقت جو کر رہا ہے وہ پہلے تو نہیں کر سکا اس لیے کہ طاقت نہیں تھی. تو طاقت آتی ہے تو انسان وہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے. تو یہ انسان کے امراض ہیں جس کو مذہب کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. جزاک اللہ جی. چلیے جی، اب اس کے بعد ہمارے آخری سوال ہوگا. تو آخری سوال اسد مرزا صاحب کا سے اپنا سوال کیجیے پلیز. تھینک یو ویری مچ حارث ٹو گیو می دا چانس اگین. اچھا حسن، میرا سوال، ہم اپنے دین کی اخلاقیات کو بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں. مسلمانوں میں جو اخلاقی ویلیوز ہیں بڑے ٹاپ لیول کی ہیں، لیکن میں ایک پریکٹیکل اسپیکٹ بتاتا ہوں، اسپیشلی ریلیٹڈ ڈسیبل پیپل. کہ میں رہا 6 ڈفرینٹ کنٹریز میں. ایک میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو ہمارے رویے یا سوچ یا ہم جس طریقے سے کنیکٹ ہوتے ہیں بینگ مسلمان ڈسیبل لوگوں سے ایک پبلک پلیس پہ یا نارمل حالات میں، وی آر ویری فار بیہائنڈ دین اینی ادر. ہندو کو لے لیں، عیسائی کو لے لیں یا ان کی سوسائٹی. ہم دعوے تو بڑے کہتے ہیں مسلمان کہ ہم بڑے، یہ سارا اخلاق ہمارے اندر پیدا ہی کیوں نہیں ہو پایا اب تک؟ کیا مطلب وجہ کیا ہے اس کی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہم اتنا بہترین دین کے رکھنے والے لوگ، جی لیکن آج بھی اس آسٹریلیا کی سوسائٹی میں دیکھتا ہوں تو محفلوں میں بھی لوگوں کے اندر ہر معاملے کے اندر آپ وجوہات تو بہت ساری تلاش کر سکتے ہیں. جو بنیادی وجہ مجھے سر رشتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دانشور ہیں، اور یہ میں کوئی منفی تنقید نہیں کر رہا کہ، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اور یہ صرف اس تک نظر نہیں آتا نا. آپ دیکھیں، آپ نے ڈسیبلز کی بات کی، آپ ٹریفک کے معاملات کو دیکھیے، آپ اور چیزوں کو آپ دیکھیے جو ہمارے عمومی رویے ہیں. تو مجھے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے اس کی یہ کہ جو سوسائٹی کے دانشور ہوتے ہیں، سوسائٹی کے رہنما، رہبر، مقتدیٰ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ اصل میں شیپ کرتے ہیں آپ کے یہ جو سوشل موڈز ہیں انٹریکشن کے. ان میں اگر آپ کا فوکس انسان کی پیوریفیکیشن نہ رہے، انسان کا تزکیہ، اس کا اخلاقی تطہیر یہ نہ رہے، اور کچھ اور فوکسز بن جائیں، تو پھر یہ جو آسپیکٹ ہے یہ مجروح ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری گزشتہ 200-300 سالوں میں اگر آپ یہ دیکھیے
تو ہمارا جو فوکس ہے مسلمانوں کا، جہاں آپ 4-6 مسلمان بیٹھیں گے، جہاں علماء کی کوئی بات سنیں گے، جہاں کوئی تفسیر پڑھیں گے، کچھ بھی ہو، یعنی مذہب کا جہاں بھی میرے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مجھے میرے اندر براہ راست بہتری پیدا کرنے کے بجائے ایک اس سے بہت بڑا مقصد ہے جو میرے سامنے رکھتا ہے. یعنی اس کو یہ لگتا ہے، جو ہماری عمومی طور پہ مذہبی انٹریکشنز ہوتے ہیں، کہ بھئی بندے کو ٹھیک کرنا یہ کون سا کوئی اتنا بڑا مشکل کام ہے. ایک بندہ ٹھیک ہو گیا، اس نے اچھے سے بات کر لی، وہ لائن میں لگ گیا، اس نے لوگوں کے ساتھ شکریہ سے سلام دعا کر لی، وہ اخلاقیات، یہ کیا چیز ہے؟ کرنے کی چیز ہے کوئی کرنے کا کام تو کوئی بہت بڑا ہونا چاہیے نا. تو وہ بڑا کام ہمارے ہاں ہدف بنا ہوا ہے مذہبی ذہن کا. جو بھی مذہب کی طرف آتا ہے وہ بڑا کام کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہم نے تبدیل لانی ہے، اور دنیا کے اندر ہم نے اقتدار کے جھنڈے گاڑنے ہیں، اور دنیا میں ہم نے طاقت اور غلبہ حاصل کرنا ہے، اور فلاں جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ. تو سیاسی عظمت اور برتری کا تصور یہ مذہب کا نصب العین ہدف اور بنیادی آدرش پورے کی پوری ہماری مذہبی جو روایت ہے اس کے اندر بن گیا ہے، اور یہی ہمارے دینی انٹریکشنز کا بھی موضوع ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت بڑے عالم تھے ہمارے قریب عہد کے مولانا وحید الدین خان، وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین آخرت اورینٹڈ ہے. اس کو ہم نے یہ اہداف دے کر کہ دنیا میں تمہیں غالب کرنا ہے، دنیا میں تمہیں نافذ کرنا ہے، دنیا میں تمہیں باجگزار بنانا ہے باقی اقوام کو، اور تمہیں آگے لے کر آنا ہے، اس کے نتیجے میں وہ دین آخرت اورینٹڈ نہیں رہا، وہ دنیا اورینٹڈ بن گیا. تو اب ہماری دلچسپی ان معاملات سے ہے دین کے جن سے ہمیں دنیا کا کوئی ٹینجبل فائدہ نظر آئے. اور یہی مجھے لگتا ہے کہ علماء کی مجالس دیکھیں، ان کے انٹریکشنز دیکھیے، ان کی دعوت دیکھیے، تذکیر، ہر جگہ پہ اسی کے ارد گرد بات ہو رہی ہوتی ہے. سیاسی عظمت، اپنی ایک وکٹم منٹیلٹی، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، ہمیں یہ کرنا ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ یار تم نے مثال کے طور پہ پانی کم استعمال کرنا ہے کہ اس سے دنیا کے اندر جو بڑے کرائسز ہیں، تمہیں پولوشن کے معاملات میں کیا کرنا ہے، تم سے کسی کو ضرر غرر نہ پہنچے، تم نے لین دین کے اندر، یعنی وہ حساسیت کے موضوعات بہت سیکنڈری ہو گئے ہیں. تو یہ مجھے بنیادی وجہ لگتی ہے. اور اس کے اندر ہی ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں حقوق کی جو بحث ہے کہ آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، وہ بحث بھی بالکل تلپٹ ہو گئی. یعنی وہ ہر جگہ پر آپ اصل میں کنفرنٹیشن میں ہیں، کہیں پر عالمی نظام سے ہیں، کہیں پر اپنے حکمرانوں سے ہیں، کہیں پر فوج سے ہیں، کہیں پر سوسائٹی سے ہیں. تو جب آپ کنفرنٹیشن میں ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ، آپ کے اندر استحکام، آپ کے اندر یہ سوچ بچار، یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. تو ایک بڑی ضرورت ہے ہمارے ہاں، ایک بڑے ریولوشن کی ضرورت ہے. اور وہ ریولوشن عام طور پہ تو لوگ کہتے ہیں نا ریولوشن کی ضرورت ہے دنیا میں اقتدار غلبے کے لیے. ریولوشن کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اقتدار اور غلبے کی نفسیات سے نکال کر جو اصل روح ہے دین کی، اس کی طرف لے کر آیا جائے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے کہیں اس ریولوشن پہ، یا کوئی ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ کوئی، میں پچھلے 20-30 سال سے تو کوئی چینج نہیں دیکھ رہا اس کے اندر. چینج تو دیکھیے سوسائٹیز کے اندر کوئی ایسے نہیں آتی کہ دنوں کے اندر کسی کے کام کے نتیجے میں چینج آ جائے. چینج معاشرے پہ، تہذیب پہ ہمیشہ تب آتی ہے کہ جب آپ کا علم متاثر ہوتا ہے. اور علم کے اندر تطہیر کا عمل ہی ہے جو گزشتہ 1 صدی کے اندر دبستان شبلی کے علماء نے بہت ہی فوکسڈ انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو علائشیں ہمارے علم کو لاحق ہو گئی ہیں ان کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ کام صدیوں میں جا کر ہوتا ہے. اس علم کو ایک قدر کے ساتھ خود علماء جگہ دیں، وہ اپنے ٹریڈیشن کو اس کو حصہ بنائیں، اس کی بنیاد پہ مزید کام ہو، ری تھنکنگ، ری کنسٹرکشن، ری لرننگ، ری ڈیولپمنٹ کا کام ہو، اور پھر اس کے بعد رویوں کی تخلیق کا کام ہوتا ہے. تو یہ کافی جاں گسر اور لمبا کام ہے. اس میں بھی آپ پریشان نہ ہوں، یعنی اس میں بھی آپ یہی چیز پیش نظر رکھیں کہ دنیا تو جیسی ہے، میں نے اس میں یہ کام کرنا ہے کہ کم سے کم میں اخلاقی طور پہ اعلیٰ مقام پر کھڑا ہوں. تو ہم میں سے ہر شخص اگر اس درد کے ساتھ ساتھ کہ ہماری سوسائٹی پیچھے ہے لیکن اس فرسٹریشن میں کہ کچھ ہو نہیں رہا، تو اپنے آپ کو پھر وہی کام ہوگا کہ جو ہمارا فوکس ہم پہ ہونا چاہیے تھا وہ ہٹ کے اس فرسٹریشن میں بن جائے گا کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، بالکل. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. چلیے جی، بہت شکریہ. ساقی صاحب تمہارا وقت بھی ختم ہوتا ہے. حسن آپ کا بہت بہت شکریہ، اور باقی تمام احباب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے سیشن کو جوائن کیا. تو انشاءاللہ اگلی بار تک کے لیے السلام علیکم. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.